الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جو لوگ ہمارے چینلوں کو پہلا سے دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب کیے، ہم ان سب کی تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ آپ اگر چینل میں پہلی بار آئے ہیں، نئی مہمان ہیں، تو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے، سواگت ہے، ویلکم ہے۔ گزارش رہے گی چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دے، یعنی گھنٹی کو دبا کر پھر آل نوٹیفیکیشن آتی ہے، اس میں آل میں کلک کریں گے تو گھنٹی کالا ہو جائے گی، تو سمجھ لو کہ آپ کو روزانہ ہماری جو بھی عملیات دیا جاتا ہے، آزمودہ عملیات جو دیا جاتا ہے، جو پریکٹس میں ہمیشہ چالو رکھتے ہیں، جو ہمیشہ کام لیا جاتا ہے، ایسے عملیات کو دیا جاتا ہے۔ بیکار عمل نہیں دیا جاتا، جو جنرل عمل ہوتے ہیں، ٹائم خراب کرنے والا عمل نہیں دیتے، وہ عمل دیتا ہے جو خاص ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہے گا۔ تو دوستو آتے ہیں، یہ عمل کس کام کا ہے، کس لیے ہے، کیا کام کرتا ہے؟ یہ عمل جادو جنات کو جلا کر خاک کرنے کے لیے، برباد کر دینا، ٹھیک ہے۔ مان لو کہ کوئی شیطان جنات آپ کے پیچھے پڑ گئے، آپ پر جادو کرتا ہے۔ اب کوئی سوال یہ آتا ہے، بولے جنات کیوں جادو کرے گا؟ ہاں کرتا ہے، وہ کسی لیے کرتا ہے؟ آپ نے الٹا سیدھا پڑھائی کی، کبھی وظیفہ وغیرہ کیا، وظیفہ کوئی خراب نہیں ہے، آپ نے پروٹوکول پوری طرح سے سمجھا نہیں، جانا نہیں، روحانیت کا کوئی آپ کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے، آپ نے کچھ بھی کرنا چالو کر دیا، کبھی یہ کرا کبھی وہ کرا، تو اس طرح سے آپ نے پروٹوکول پوری طرح سے پالن نہیں کرا، کچا لہسن پیاز وغیرہ کھا کے یا ادرک وغیرہ کچا سلاد وغیرہ کھا کے آپ نے عمل کرا، یا گوشت مچھی وغیرہ کھا کے عمل کرا، تو روحانی موکلات ناراض ہو کے چلے جاتی ہے، پھر جنات کا نمبر آ جاتا ہے۔ جنات پھر وہ 4 گنی زیادہ طاقت کے ساتھ آپ کو پریشان کرنا چالو کر دیتے ہیں، وہ جادو کریں گے، اور ان کی ساتھی ایک جنات، سردار جنات کی نیچے سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں باقی جنات ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہوتے ہیں، یہ سب موضوع نہیں ہے، بولنے جائیں گے بہت لمبا ہو جائے گا پھر، تو یہ سب معاملہ ایسے ہوتے ہیں، تو پھر اس کو تکلیف دیتے ہی رہتے ہیں۔ اور ان کا شر والا جو جنات ہوتی ہے، ان کا کام ہی یہی ہے۔ وہ نہیں ہے ایسا کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے ایسا کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی جگہ ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتے، آپ جب وضو سے باہر ہو جاؤ، آپ یا کوئی بیت الخلا کے لیے جاؤ، تو یا ایسے جگہ میں پہنچ جاؤ جو آپ کا وضو نہیں رہے گا، تو آپ کو کیا سکھایا؟ ہمیں کیا سکھایا؟ ہمیں سکھایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے نا، کہ میں پناہ مانگتا ہوں خبیث اور خبائث، کہ میں اللہ کی حفاظت میں رہنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے ان سے بچانا، اس کا مراد یہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان سے کئی گنا زیادہ جنات خبیث ہر جگہ موجود ہے، ہماری بیڈ روم میں ہے، ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ہے، لیکن ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے غائب سے بنایا، غائبی مخلوقات۔ جو سورہ رحمان کو جب آپ تلاوت کریں گے، اس کی ترجمہ پڑھیں گے، جن کو عربی مکمل نہیں آتا ہے، سمجھ نہیں آتا ہے، خالی پڑھ لیتے، اگر ترجمہ پڑھ لیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا جنات کتنے ہیں، کیسے ہیں، جنات کہاں کہاں ہیں، ٹھیک ہے۔ جنات انسان سے پہلے سے ہے، تو جنات کی تعداد زیادہ ہے۔ انسان کی عمر 50 40 سال 60 سال ایک ایوریج رکھا ہوا، جناتوں کی جو عمر ہے وہ ہزاروں سال کی حساب کا تعداد ہے، ایک وہ ہے، لمٹ ہے۔ جیسے انسان کی 60 سال کا ہے، تو ان کی 60 ہزار 100 ہزار ایسے 1 لاکھ، اس طرح عمر کا ان کی ایک لمٹ ہے۔ تو وہ پیدا تو برابر ہوتا ہے، مرتا ہے، یعنی مرتا بہت کم ہے، تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔
لیکن دنیا سے باہر کوئی نہیں جا سکتے۔ سورہ الرحمن پڑھ کر ترجمہ پڑھے، آپ کو معلوم پڑ جائے گا۔ تو بہرحال یہ پڑھنے جائیں گے، بولنے جائیں گے، بہت لمبے لمبے معاملہ ہو جائے گا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا موضوع میں آئے۔ اپنا موضوع میں یہ ہے کہ کوئی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ کے گھر میں ہو کیا رہا ہے، ادھر لڑائی، ادھر جھگڑا، وہ بیمار، یہ ادھر لاکھوں کی کا کاروبار پٹ گیا، چھوٹا کاروبار کھولے، ہزاروں میں کھولے، وہ برباد ہو گئے، نوکری کرے وہ اس میں ٹک نہیں پا رہے ہیں، اس طرح معاملات ہے، ہر جگہ بےزتی ہو رہے، ہر جگہ بربادی ہو رہا ہے، جہاں جہاں وہاں دتکاری جا رہا ہے، یہ کوئی نہ کوئی خلل ہے، کوئی نہ کوئی پریشان ہے، یا آپ کے پیچھے کوئی ایسا شیطانی عامل ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے یا کروائی جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کروائی جانا وہ بار بار نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی کسی کے پاس جاؤ گے، کروانے کے لیے پیسہ لگتا ہے، پیسہ لیتا ہے، بن پیسہ کے کوئی نہیں کرتا ہے۔ کوئی دشمن آپ کی ایسا جاننے والا ٹونا ٹوٹکا یا عامل ہے، یا کوئی ایسا ہے جو بابا ہے جو آپ کو جانتا ہے، آپ سے دشمنی ہوئی یا تو آپ کو کر رہا ہے، یا تو کوئی جنات میں مسلط ہو گیا، کر دیا کوئی، یا کوئی آپ کی پڑھائی کی وجہ سے ہو گیا، غلط طریقے سے پڑھے آپ نے، اس کی وجہ سے ہو گیا۔ تو ایسا معاملات اگر آپ کے ساتھ ہے، یا کوئی آپ کی گھر میں کوئی کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی چیختا ہے، کبھی لڑتا ہے، ایسا معاملات ہے، کبھی سامان پھینکتا ہے، کبھی کپڑا پھاڑتا ہے اٹھ پٹاک، ایسے معاملات ہے، کبھی کہیں گے یہ کریں گے، کبھی کہیں گے وہ کریں گے، کبھی کہیں گے کچھ نہیں کریں گے، تو سمجھو اس طرح معاملہ ہلا ہوا ہے۔ تو آپ اس نقش سے مکمل طریقے سے شفا پا سکتے ہیں۔ کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتا ہے، 7838694040 میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ نے واٹس ایپ لنک کر کے کال نہیں کرنا، واٹس ایپ میں آپ نے آڈیو کلک بنا کے اپنا مسئلہ پیش کرے اور جو جانکاری ہے وہ پوچھے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے جلد سے جلد آپ کا رپلے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اپنا اچھی برا جو بھی آپ کو چاہیے، جو بھی آپ کو پریشانی ہو، کمنٹ ضرور کرتے جایا کرے، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، چینل سبسکرائب کر لیا کرے۔ آپ سب کو ایسا عمل کرنے کی اجازت ہے۔ اور عمل کو کیسے کیا جائے گا؟ پاک صاف ہونا ضروری ہے، بنا وضو نہیں کیا جائے گا، باوضو ہو کے کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ عمل کرنے والا نمازی ہو تو سب سے بہتر ہے، سادہ کاغذ میں کالی سیاہی سے یہ عمل لکھی جائے گی، میں آپ کو دکھا دوں، یہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو دیکھیے وہ پڑھنے والا ہو تو وہ آپ کو وہ اسکرین شاٹ لے کے آپ پڑھ سکتے ہیں، باقی عمل یہ ہے۔ اس کو آپ نے لکھنا کیسے ہے؟ سب سے بڑا والا جو تلیسم ہے والا، وہ پہلا ہے بنا کے تھوڑا کھینچ کے، پھر 7 بار ہے بنا کے گھما کے ایسے کر دیں گے، پھر اس کی اندر 5 ملعون کا جو نام لکھی ہوئی ہے ان کے کردار کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے برابر لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے آ کے یہ لکھنا ہے عظیمت، ٹھیک ہے۔ اور لکھ کے اس کے بعد آپ نے پھر اس کا 3 نقش ایک ساتھ بنا لینا ہے۔ بنانے کے بعد آپ نے جو مریض ہے اس کا آپ نے کوئی استعمال کیا ہوا کپڑا لینا، اس کپڑا سے اس کو رول بنا لینا ہے۔ بنا کے آپ نے مٹی کی دیا لینا ہے، نیا مٹی کی دیا بولے تو کوئی دیا نہ سمجھے، پھر اردو بولنے والا ان کو بولنا پڑے گا، وہ چراغ، مٹی کا چراغ جو ہوتا ہے وہ لے لیا آپ نے۔ اس کے اندر کڑوا تیل یعنی کہ سرسوں کا تیل، مسٹرڈ آئل ڈال کے، اس بتی کو اس کے اندر ڈال کے ایک سائڈ میں تھوڑا نکال کے، جہاں سے آگ لگائی جاتی ہے وہاں آگ لگاؤ، مریض کو دعا دینا۔ اب دینا کیسے ہے؟ مریض کو کچی جگہ میں لے جائیں گے، باہر ننگی جگہ، کھلی جگہ میں، اور آیت الکرسی یا درود ابراہیم 21 بار پڑھ کے اپنا آپ کو دم کریں گے، جب نقش بنائیں گے تب بھی۔ اور اس کے بعد مریض کو کچی جگہ میں کھڑی کر کے کسی لوہے کی چھکو میں درود ابراہیم شریف آپ نے 21 بار پڑھ کے چھکو میں دم کر کے آپ نے مریض کی 2-3 فٹ چاروں طرف سے دوری بنا کر گول سرکل بنائیں گے، جہاں سے لکیر شروع کریں گے وہاں لا کے چھکو گاڑ دیں گے۔ اور چھکو یاد رہے، چھکو گھماتے سمے راستہ میں کہیں الگ نہیں ہونا چاہیے، زمین سے برابر لکیر مارتا ہوا آئے، الگ ہوں گے تو وہ سرکل بنی نہیں ہے، وہ آپ کی سرکل بنی نہیں، گہرا بنی نہیں، آپ کا سرکشا ٹھیک نہیں ہوا، ٹھیک ہے، سیکورٹی ٹھیک نہیں ہوا سمجھو، ٹھیک ہے، جس کو حصار کہیں گے، حصار صحیح نہیں ہوا۔ تو مٹی میں پوری طرح سے ٹچ ہوتا ہوا آنا چاہیے، لکیر مارتا ہوا آنا چاہیے، جہاں سے شروع کیا تھا وہاں آ کے گاڑ دیں گے، مریض اس کے اندر رہے گا، پھر دیا بھی اس کے اندر رکھیں گے، پھر آپ نے گھما لیا، آپ نے پھر دیا جلانا اور آپ نے پھر دوبارہ حصار کرنا، ٹھیک ہے۔ درود ابراہیم شریف 21 بار پڑھ کے شہادت انگلی دائیں ہاتھ کی اس میں دم کر کے آپ نے سر کی اوپر سے دائیں طرف سے لے کے بائیں طرف گھمائیں گے، 3 بار گھمائیں گے، آپ کا روحانی حصار ہو جائے گی۔
پھر آپ نے وہاں بیٹھ کے آیت الکرسی مبارکہ 21 بار پڑھتے رہیں گے اور وہ دیا کو جلائیں گے، اور اس کے اندر جن بھوت جو بھی ہوگا وہ ظاہر ہو جائے گی۔ اگر جن بھوت نہیں ہے، اگر خالی جادو سحر کی اثر ہے، سحر کی وجہ سے پریشان ہے، تو وہ سحر جل جائے گی، اس کو ترنت آرام ہو جائے گی، یعنی کہ فوراً آرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ 3 بار جلا دے گا، 3 دن 3 بار اسی ٹائم جب جلائے گا، 3 دن پورا ہو جائے گا تو مکمل شفا یابی ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو۔ ایسا کوئی مریض ہے، یہ کام کرنے کی بعد رابطہ کرے، ان کو حصار کی الگ سے عمل دیا جائے گا، اس کو پھر دوبارہ نہیں ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ وہ حصار کا عمل ہم یوٹیوب میں ایسے نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ پرسنل لے، ٹھیک ہے۔ تو عمل آپ نے اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوگا کہ اچھا ہاں، آیت الکرسی کا ہم نے لاسٹ میں کیسے پڑھنا ہے وہ نہیں بتائے۔ آیت الکرسی شروع سے پڑھیں گے، بسم اللہ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، شروع سے پڑھیں گے اللہ لا الہ الا ہوا سے پڑھتے ہوئے آئیں گے، سب سے آخر میں ولا یعود حفظہما، یہ شبد 3 بار ٹکرائیں گے، 3 بار تکرار کریں گے، یعنی 3 بار پڑھیں گے لگاتار، اور چوتھی بار میں پورا کر دیں گے، ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم، آپ نے اس طرح سے پورا کر دینا ہے۔ اس طرح آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، 21 بار پڑھ کے اپنی اوپر دم کرو، اور ضرورت پڑے مریض کو بھی دم کرو، ٹھیک ہے، باہر سے، اندر نہیں جانا۔ اس طرح سے آپ نے علاج کرنا 3 دن۔ عمل جو بندہ کرے گا وہ 3 دن تک ہر نماز کے بعد اپنا حصار، یہی حصار درود ابراہیم یا آیت الکرسی مبارکہ اسی طریقہ سے جیسے بولا ایسے کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کوئی خوف، کوئی نقصان، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جلنے والا جل جائے گا، بھاگنے والا بھگ جائے گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اتنا بہترین عمل دیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو شیئر کرا کرے، تاکہ ایسا مصیبت والے لوگ، ایسا پریشان لوگوں کو ملے تو انشاءاللہ وہ شفا پائیں گے، آپ کو دعائیں دیں گے، مجھے بھی دعا ملیں گے، ٹھیک ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، آپ سب کو عمل کرنے کی اجازت ہے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔